دی فور مافیا کنگز بائی غازیہ خان۔ السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ وہ ہمیشہ کے لیے کوما میں ڈاکٹر کے الفاظ جیسے کسی بھاری پتھر کی طرح اس کے سینے پر آ گر رہے تھے۔ کیا کہا تم نے؟ اس کی آواز کپ کپ آئی، مگر اگلے ہی لمحے وہ جھپٹ کر ڈاکٹر کے قریب پہنچا اور اس کا گریبان پکڑ لیا۔ غصہ آنکھ میں دہک رہا تھا، دل دکھ سے چھلک رہا تھا۔ تم انتہائی بیکار نکمے ڈاکٹر ہو، تم نے کچھ نہیں کیا، میری بیوی کو بچا نہیں سکے۔ ڈاکٹر سہم گیا تھا، مگر فالکن کا غصہ کسی طوفان کی طرح تھا۔ نرسیں اور سیکیورٹی گارڈ دوڑ کر آئے، لیکن اس سے پہلے ہی وہ دیوانہ وار چیخا، بچاؤ میری بیوی کو۔ اس نے میز الٹ دی، شیشے توڑ دیے، دوائیاں فرش پر بکھر گئیں، ہر طرف افراتفری پھیل گئی۔ نرسیں چیخنے لگی، گارڈز نے اسے قابو میں لانے کی کوشش کی، لیکن وہ مسلسل چیختا جا رہا تھا۔ تم لوگوں نے اسے ہارنے دیا، وہ میری زندگی تھی، تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ بالآخر جب تھکن نے اس کے وجود کو توڑ ڈالا تو وہ جی بھر کر چیخا۔ ارمغان نے اسے قابو کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ سکندر ہی کیا جو کسی کے قابو میں آ جائے۔ وہ چاروں بھائی جب غصے میں ہوتے تو انہیں کوئی قابو نہیں کر سکتا تھا۔ زوہان میری جان، ارمغان نے اسے سنبھالنا چاہا تھا۔ سیکیورٹی گارڈز نے اسے تھام رکھا تھا، مگر وہ ان کی گرفت سے خود کو چھڑاتے ہوئے اٹھا، ڈاکٹر کی طرف انگلی اٹھائی اور دھاڑتا ہوا بولا، میری بیوی کو ہوش میں لاؤ، جو مرضی کرنا پڑے کرو۔ اس کی آواز ہاسپٹل کی دیواروں سے ٹکرا کر گونج رہی تھی، ورنہ میں اس پورے ہاسپٹل کو آگ لگا دوں گا، راکھ کر دوں گا۔ ہر طرف سناٹا چھا گیا، نرسیں کانپنے لگی، ڈاکٹر پیچھے ہٹ گیا اور فالکن کا لہجہ اور خطرناک ہو گیا، میں تمہیں تمہارے سسٹم کو، اس جھوٹے علاج کو نہیں مانتا، میں بس اپنی بیوی کو واپس چاہتا ہوں، ہوش میں، میری باہوں میں۔ اس کے چہرے پر تکلیف اور غصے کی ملی جلی کیفیت تھی، جیسے کوئی شخص جو خود کو بے بس سمجھنے سے انکار کر رہا ہو۔ ڈاکٹر نے دھیرے سے کہا، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں مسٹر فالکن، لیکن یہ وقت آپ کو صبر میرے لیے مر گیا ہے۔ اگر اسے کچھ ہوا تو یاد رکھنا یہ دیواریں ٹوٹیں گی اور اس آگ کا دھواں تم سب کے سانس روک دے گا۔ ڈاکٹر نے لرزتی آواز میں کہا، مسٹر فالکن، ہم انہیں ہوش میں نہیں لا سکتے، ان کے دماغی خلیے جواب دے چکے ہیں۔ وہ خاموشی سے ڈاکٹر کو گھورتا رہا، جیسے وہ الفاظ سمجھنے سے انکاری ہو۔ ڈاکٹر نے آگے بڑھ کر نرمی سے کہا، ان میں جینے کی امید باقی نہیں رہی، وہ صرف ایک مشین پر سانس لے رہی ہیں، وہ کوما میں ہے، گہرے نہ ختم ہونے والے کوما میں۔ فالکن کی آنکھیں پھیل گئی، اس کا جسم اکڑا جیسے بجلی کا جھٹکا لگا ہو۔ اس نے ایک قدم پیچھے لیا، پھر آگے بڑھ کر غصے اور قرب کے عالم میں دھاڑا، تم جھوٹ بول رہے ہو، میری بیوی ایسی نہیں ہے، وہ لڑنے والی ہے، وہ ہار نہیں مانتی، تم لوگوں نے ہار مانی ہے، اس نے نہیں۔ ڈاکٹر نے آنکھیں جھکا لی۔ کچھ لمحوں بعد فالکن کی آواز میں زہر اتر آیا، اگر تم نے اسے ہوش میں نہ لایا تو تم میں سے کوئی نہیں بچے گا، میں قسم کھاتا ہوں، پورا ہاسپٹل جلاؤں گا۔ یہ سن کر آس پاس کی نرسیں پیچھے ہٹ گئیں، گارڈز دوبارہ قریب آنے لگے، لیکن وہ ایک پگھلے ہوئے لاوے کی طرح ہر لفظ کے ساتھ تپش چھوڑتا جا رہا تھا، مگر ہر قدم کے ساتھ اندر کا طوفان تیزی سے باہر نکلنے لگا۔ پہلا وار اس نے دیوار کے ساتھ رکھی فائلوں پر کیا، ساری فائلیں ہوا میں بکھر گئیں، پھر ایک سٹول کو ٹھوکر ماری، وہ دور جا گرا۔ تم سب ناکام ہو گئے ہو، وہ چیخا۔ کوریڈور میں موجود لوگ پیچھے ہٹنے لگے، نرسیں سہم گئی، مریضوں کے تیماردار خاموشی سے راستہ دینے لگے۔ اس نے دیوار سے لٹکی ایک گھڑی اتاری اور فرش پر دے ماری، شیشے کے ٹکڑے بکھر گئے۔ پھر اس نے ایک میڈیکل ٹرالی کو دھکا دیا، چند دوائیاں فرش پر گر گئیں، کچھ بوتلیں لڑک گئیں، لیکن وہ رکا نہیں۔ اس کے ہاتھ دیوار پر پڑے اور اس نے اپنا سر زور سے وہاں ٹکا دیا، آنکھیں بند، سانس بے قابو۔ ارمغان نے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا، کچھ نہیں ہوگا میری جان، سب ٹھیک ہو جائے گا، بھائی کچھ کریں پلیز، اسے واپس لائیں۔ اس کی آنکھوں میں جو تھا، ارمغان اسے دیکھ سکتا تھا۔ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، وہ غصے کی شدت اور تکلیف سے چیخ رہا تھا۔ عدالت میں سکوت تھا، جیسے ہی لیانا کی جھوٹی گواہی ختم ہوئی،
ظاہرہ جمانی آہستہ سے مڑی، اپنی ٹیم کو اشارہ کیا۔ ایک بڑی LED اسکرین کورٹ روم کے سامنے کھل چکی تھی۔ ظاہرہ پرسکون مگر قاتل لہجے میں: عدالت محترم، اب ہم ان شواہد کو پیش کریں گے جنہیں جھٹلانا ممکن نہیں۔ یہ CCTV فوٹیج ہے ڈیانا کی اس دن کی جب وہ خود چل کر کنگ کے پاس آئی تھی، نہ زبردستی، نہ مجبوری، نہ خوف، بلکہ ایک مسکراہٹ کے ساتھ۔ ویڈیو آن ہوتی ہے، ڈیانا ہنستی ہوئی موبائل کے کیمرے کو دیکھتی ہے، پھر اپنے بال سنوار کر دروازہ کھولتی ہے، سیلفی لیتے اندر جاتی ہے۔ بیک سٹیج پر وہ کنگ کے پیچھے چل رہی تھی، اس کے قریب وہ خود ہو رہی تھی، اس کے ساتھ تصویریں لے رہی تھی۔ کمرہ عدالت میں سرگوشیاں گونجتی ہیں۔ ظاہرہ آگے بڑھتی ہے، اور یہ رہی اگلی ویڈیو جہاں ڈیانا خود اپنے دوست کو کال کر کے کہہ رہی ہے: اگر یہ وائرل ہو گیا نا، میری قسمت ہی بدل جائے گی۔ کنگ سے شادی ہو جائے تو سوچ، میری لائف سیٹ ہوگی۔ ریکارڈنگ چلتی ہے، عدالت کو سکتہ۔ ظاہرہ تیز لہجے میں: آپ کو یاد ہوگا عزت مآب، اس نے کہا تھا کہ اس نے شور مچایا، مزاحمت کی، لیکن اس کے جسم پر ایک خراش تک نہیں۔ میڈیکل رپورٹ بالکل کلیئر ہے، کال لاگز، چیٹ سب یہاں ہیں، اور یہ وہ رسیدیں بھی جو اس نے فوٹو ایڈیٹنگ کمپنی کو دی تھی۔ ظاہرہ نے آخری فائل میز پر رکھی۔ دھڑاک! جج نے پیشانی پر ہاتھ رکھا، کرسی سے سیدھے ہو کر بولے: کیا مدعیہ ڈیانا روز اس پر کچھ کہنا چاہے گی؟ ڈیانا کی سانسیں اکھڑ چکی تھی، ہونٹ کانپ رہے تھے، پورا چہرہ زرد، جھوٹ کا خول زمین بوس ہو چکا تھا۔ ڈیانا بے بسی سے: میں بس مجھے لگا میں… آواز بند ہو گئی۔ ڈیانا کی وکیل اعتماد سے کھڑی ہوئی اور بولی: عزت مآب، دفاع نے ویڈیوز دکھائیں، لیکن اب ہم ایک ایسی ویڈیو دکھائیں گے جو کنگ کی اصلی شخصیت کو سامنے لاتی ہے۔ اس نے ایک فائل عدالت کے اہلکار کو تھمائی، اسکرین پر ویڈیو چلنے لگی۔ ویڈیو میں رات کا وقت تھا، کنگ کسی عمارت سے نکل رہا تھا۔ کچھ لمحوں بعد کیمرہ ہلتا ہے، جیسے کسی نے چھپ کر ویڈیو بنائی ہو، جس میں کوئی کنگ کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے۔ کنگ ایک لمحے کے لیے رک کر مڑتا ہے، اور ویڈیو میں اس کے کوٹ کے اندر کچھ چمکتا ہے، ایک گن کی جھلک۔ ڈیانا کی وکیل فوراً بولی: عزت مآب، یہ لمحہ واضح طور پر ظاہر کرتا ہے کہ کنگ نے نہ صرف گن رکھی ہوئی تھی بلکہ اس سے ڈیانا کو ڈرایا بھی۔ کیا یہ وہی انسان ہے جسے ہم معصوم کہہ رہے ہیں؟ عدالت میں سرگوشیاں ہونے لگی۔ جج نے ہتھوڑا بجایا۔ خاموشی! عدالت صرف ثبوتوں اور حقیقت کی بنیاد پر فیصلہ کرے گی۔ اب دفاع، یعنی ظاہرہ جمانی، آپ کو اس ویڈیو پر کچھ کہنا ہے؟ ظاہرہ جمانی نے ایک لمحے کو ویڈیو کی طرف دیکھا، پھر پرسکون قدموں سے جج کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ اس کے لہجے میں ٹھہرا ہوا اعتماد تھا، آواز میں بے رحم سچائی۔ عزت مآب، یہ ویڈیو واقعی ایک مرد کو دکھاتی ہے جس کے پاس ایک گن ہے، لیکن یہ ویڈیو صرف یہ دکھاتی ہے کہ گن موجود ہے۔ یہ کہیں سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس نے مس ڈیانا کو دھمکایا یا نشانہ بنایا یا اس کی جان کو خطرے میں ڈالا۔ ظاہرہ نے لمحہ بھر کو ڈیانا کی طرف دیکھا، پھر تیزی سے پلٹی، اور جیسا کہ مدعی کی وکیل صاحبہ نے کہا کہ کنگ نے مس ڈیانا کو ڈرایا، تو میں صرف ایک سوال پوچھتی ہوں، ثبوت کہاں ہے؟ کیا کوئی آڈیو ہے، کوئی ویڈیو کلپ؟ کیا کوئی ایسا لمحہ ہے جہاں کنگ کہتا ہے کہ میں تمہیں نقصان پہنچاؤں گا؟ نہیں۔ ظاہرہ کی آواز اب کمرہ عدالت میں گونج رہی تھی۔ میرے موکل، کنگ ایک پبلک فگر ہے، اس نے گن اپنی حفاظت کے لیے رکھی، جیسے کہ قانون اجازت دیتا ہے۔ کیا ہر شخص جو اپنے تحفظ کے لیے اسلحہ رکھتا ہے مجرم ہوتا ہے؟ ظاہرہ نے فائل بند کی۔ عزت مآب، الزامات لگانا آسان ہوتا ہے، لیکن انہیں ثابت کرنا وہ قانون کا اصل معیار ہے۔ جج نے گہری نظر سے ظاہرہ کو دیکھا۔ کمرہ عدالت میں پھر ایک بار سناٹا چھا گیا۔ کچھ ہی فاصلے پر ڈیانا کے چہرے پر گھبراہٹ کی ایک جھلک لہرائی، اور اس کی وکیل نے تیزی سے آگے ہو کر سرگوشی کی۔ ڈیانا کی مٹھی بھینچ گئی، لیکن ظاہرہ جمانی کے اعتماد میں دراڑ نہ تھی۔ ڈیانا کی وکیل ایک بار پھر کھڑی ہوئی۔ اس بار اس کے لہجے میں وہ قانونی اعتماد نہیں تھا جو پہلے تھا، بلکہ صرف جذبات کا زور تھا۔ عزت مآب، وہ بلند آواز میں بولی، کیا ایک عورت کی چیخ، اس کے زخم، اس کے آنسو کافی نہیں ہوتے؟ کیا ہر زخم پر مہر ہونی چاہیے؟ ہر سچ کو ویڈیو یا تصویر سے ثابت کرنا ضروری ہے؟
ظاہرہ نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ دبائی۔ لیانا کی وکیل مسلسل بولے جا رہی تھی۔ یہ عدالت انصاف کی جگہ ہے، یہاں صرف شواہد نہیں احساسات کو بھی پرکھا جانا چاہیے۔ لیانا کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھیے، اس کے خوف کو محسوس کیجیے۔ کیا وہ جھوٹ بول رہی ہے؟ کیا اس نے یہ سب تماشا صرف شہرت کے لیے رچایا؟ کیا کوئی عورت اپنی عزت کو یوں بازار انصاف میں لا کر کھڑا کرتی ہے؟ عدالت میں موجود لوگ خاموش تھے، لیکن ان کے چہروں پر شکوک ابھر رہے تھے۔ جج نے سنجیدگی سے پوچھا، کیا آپ کے پاس مزید کوئی ثبوت ہے؟ وکیل لمحہ بھر کو رکی، پھر اس نے نگاہ چرائی اور ہلکے سے کہا، نہیں عزت مآب، فی الحال میرے پاس مزید کوئی ثبوت نہیں۔ ظاہرہ آہستہ سے کھڑی ہوئی۔ تو پھر عدالت سے اپیل ہے کہ خالی بیانات اور گڑھے گئے جذبات کی بنیاد پر میرے موکل کو مجرم نہ سمجھا جائے۔ لیانا نے دانت کھینچے، غصے سے اپنے وکیل کو دیکھا۔ اس کی نظریں چیخ رہی تھی، تم ہار رہی ہو، تم اسے جیتنے نہیں دے سکتی۔ عدالت میں گونجتی خاموشی اس بات کی علامت تھی کہ سچ چھننے لگا تھا اور لیانا کی سچائی ٹوٹنے کے قریب تھی۔ جج نے فائل دوبارہ کھولی۔ عدالت میں پن ڈراپ سائلنس تھا۔ ایک لمحہ، 2 لمحے، پھر جج نے گہرا سانس لے کر بولنا شروع کیا۔ عدالت نے دونوں فریقین کے دلائل سنے، شواہد کا جائزہ لیا اور تمام پیش کردہ ویڈیوز، تصاویر، گواہان اور بیانات کی روشنی میں یہ فیصلہ سنانے جا رہی ہے۔ لیانا نے ایک امید بھری نگاہ اپنی وکیل کی طرف ڈالی، لیکن وہ چپ چاپ کھڑی تھی۔ عرش مزے سے پاپ کارن کھا رہا تھا۔ لیانا روز کنگسلے کی طرف سے پیش کردہ ثبوت، یعنی تصاویر، ویڈیوز اور بیانات میں کئی تضادات پائے گئے۔ کال لوگز، میسیجز اور جی پی ایس ڈیٹا کی بنیاد پر عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ یہ ایک سوچا سمجھا فریب تھا، ایک دانستہ الزام جس کا مقصد شہرت حاصل کرنا، بلیک میلنگ اور ایک مشہور شخصیت کو جھوٹے مقدمے میں پھنسانا تھا۔ عدالت میں ایک ہلکی سی ہلچل ہوئی، لیانا کا رنگ فک ہو گیا۔ لہٰذا عدالت کنگ کو بے قصور قرار دیتی ہے۔ تمام الزامات جھوٹے اور من گھڑت ثابت ہوئے۔ کنگ کو تمام الزامات سے بری کیا جاتا ہے، جبکہ لیانا روز کے خلاف جھوٹے مقدمے دائر کرنے پر مزید قانونی کارروائی کی اجازت دی جاتی ہے۔ عدالت برخاست۔ جج نے اپنی ہتھوڑی بجائی۔ لیانا کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ عرش کی آنکھوں میں جیت کا غرور تھا۔ لیانا کی وکیل کرسی پر وہیں ٹھہر گئی۔ ظاہرہ یمانی اس کے قریب آئی، دھیرے سے بولی، یہ صرف انصاف نہیں تھا، یہ سچ کی فتح تھی۔ کمرہ عدالت میں تالیاں، رپورٹرز دوڑتے ہوئے باہر۔ کنگ نے ظاہرہ کی طرف دیکھا، ہلکا سے مسکرایا، گڈ جاب پارٹنر۔ ان دونوں نے اپنی ہاتھوں کی مٹھیاں بناتے ایک دوسرے سے ٹکرائی تھی۔ ظاہرہ لیانا کے سامنے گئی تھی اور اس کا بازو زور سے پکڑتے اسے کھڑا کرتے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مار چکی تھی۔ لیانا نے چہرہ اٹھائے اسے دیکھا تھا۔ ابھی لیانا کچھ بولتی کہ ظاہرہ نے اس کا منہ دبوچا تھا۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری میرے بھائی پر جھوٹا الزام لگانے کی؟ ہاں؟ وہ غصے کی شدت سے چلائی تھی اور عرش پامیر کے ساتھ کھڑا انجوائے کر رہا تھا۔ بھائی؟ لیانا نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا۔ وہ کیا ہے نا، میری بہن بڑی شاطر وکیل ہے، کسی کو بھی پل میں ہرا سکتی ہے، کیس میں بھی اور لڑائی میں بھی۔ عرش نے آنکھ ونک کرتے ہنستے ہوئے کہا تھا، پتہ ہے کون ہوں میں؟ مافیا لیڈی ہوں میں، سنا تو ہوگا، اس لیے آئندہ کے لیے بچ کر رہنا۔ لیانا منہ کھولے حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ابھی ظاہرہ پیچھے ہی ہٹی تھی کہ لیانا کے چہرے پر پانی کا گلاس پھینکا گیا تھا جو دعا نے پھینکا تھا۔ وہ غصے سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ او مائی گاڈ، ولف کی وائفی میدان میں آ چکی ہیں، مقابلہ کرو وائفی۔ عرش ہنستے ہوئے ہوٹنگ کر رہا تھا اور اگلے ہی لمحے لیانا کے بال دعا کے ہاتھ میں تھے۔ بہت چپک رہی تھی نا تم میرے شوہر سے، میں نے اجازت نہیں دی کسی کو اس سے چپکنے کی، سمجھی تم؟ یہ ہے تمہاری حد، آئندہ اس کے قریب بھی مت آنا ورنہ جان لے لوں گی میں تمہاری، سمجھی؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ارے یار، کیا ایمبولینس کو کال کروں؟ سب تو گر چکے ہیں، کچھ بے ہوش ہوتے ہوتے رہ گئے ہیں۔ پنیر کال کرنا ایمبولینس کو کہ کچھ لوگوں کو چکر آ رہے ہیں، طبیعت بڑی خراب ہے، مجھ سے شادی کرنے کا خواب ہی رہ گیا۔ ارے فیم کو کیسے بھول گیا میں، وہ تو جو تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں آسمان سے گرا اور درخت میں اٹکا، عرش نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ سر کھجور میں اٹکا، پامیر نے اس کا جملہ درست کرتے کہا تھا۔ ہاں وہی ایک ہی بات ہے پنیر۔
लियाना गुस्से से अर्श को देख रही थी। अर्श चलकर उसके करीब आया था। देख लिया, मुझे बेइज्जत करने, मुझे गलत साबित करने की कीमत क्या होती है? सामने वाले को जलाकर राख कर देता हूँ। उप्स, तुम तो अपने ही जाल में फंस चुकी हो। बहुत बुरा हुआ ना तुम्हारे साथ। एक मैं ढीठ हूँ। कनाडा मेरे इशारे पर चलता है, जहाँ मेरा राज है। किंग हूँ मैं। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं वो लोग जो खुद को मुझसे ज्यादा तेज और चालाक समझते हैं, क्योंकि किंग वुल्फ सिर्फ एक है और वो मैं हूँ। समझी? आइंदा मेरे रास्ते में ना आना। और जहाँ तक रही मेरी असलियत की बात, अभी तक तुमने देखी ही कहाँ है। जब देखोगी ना, फिर जब मेरे इस चेहरे को देखोगी डरोगी। वो कहता वहां से चल दिया था। सब उसके पीछे थे। लियाना चेहरे पर हाथ रखे गुस्से से उसे जाता देख रही थी। मैं वापस आऊंगी किंग, देख लेना तुम। बाहर खड़े रिपोर्टर्स के सामने वान खड़ा हुआ था। सर, आपको कैसा महसूस हो रहा है? रिपोर्टर्स ने पूछा था। अर्श ने पूरा हाथ उनके सामने किया था और उन पर लानत भेजी थी। रिपोर्टर्स ने एक दूसरे को देखा था। तुम लोगों को जब ये पता चला कि मुझ पर इल्जाम लगा है, तब उस लड़की की तरफ थे। अब जब मेरे हक में फैसला हुआ है, तो मेरी तरफ। मशहूर होना है, नाम मेरे साथ जोड़ ले। कल सुबह तक तेरी पहचान हर जुबान पर होगी। उस लड़की ने भी यही किया, समझे? अब हटो मेरे रास्ते से। वो कहता गाड़ी में जा बैठा था। ज़ायरा ने इस काम में अरमगान की मदद भी ली थी। वो किसी के अकाउंट को भी हैक कर सकता था मिनटों में, और इसमें अरमगान ने भी ज़ायरा का साथ दिया था। अरमगान ने भी केस के बीच वीडियोस से भेजी थी। नूर पैंथर की बाहों में सुकून से सो रही थी। पैंथर ने अपने हाथ की पुश्त उसके चेहरे पर रख दी थी। लिटिल एंजल, उठो जान। ज़ावियार ने उसकी गर्दन पर लब रखते उसे फिर से खुद में समेटा था। नूर ने उसके सीने में चेहरा छुपाया था। ज़ावियार, सोने दे प्लीज, उसने आहिस्ते से मिनमिनाते हुए कहा था। ज़ावियार ने अपने लबों से उसके लबों को छुआ था। नूर जान, मेरा सुकून। ज़ावियार, खुद तो जिन है ना, नींद नहीं आती, हमें तो सोने दे। नूर ने उसके सीने पर मुक्का मारते कहा था। पहले मुझे किस करो, ज़ावियार ने फरमाइश की थी। नूर ने उसके सीने पर लब रखे थे और फिर से वो उसके सीने में छुपते आंखें बंद कर गई थी। लिटिल एंजल, एक लिप्स पर भी, ज़ावियार ने शरारत से कहा था, और नूर ने नींद में नरमी से उसके लबों पर लब रख दिए थे। और फिर क्या था, ज़ावियार उसे खुद के नीचे करते करवट लिए उसके ऊपर आ चुका था। नूर ने झट से आंखें खोली थी। ये नहीं करना चाहिए था तुम्हें लिटिल एंजल, अब तैयार रहो। तेजी से उसे बोलने का मौका दिए बगैर उसके लबों को अपने लबों में ले चुका था। नूर हैरानगी से उसे देख रही थी। वो उसे पीछे करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो भी पैंथर था। अब इतनी आसानी से उसे कहाँ छोड़ने वाला था। वो उसे पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले चुका था। नूर ने आंखों में नमी लिए उसे देखा था, लेकिन ज़ावियार अपनी मर्जी से ही पीछे हटा था। आप बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, वो उसे घूरते हुए बोली थी। कोई बात नहीं, मैं दोबारा अपनी जान को मना लेता हूँ। वो अभी नूर के लबों पर झुकता। नूर ने उसके सीने में अपना चेहरा छुपाया था। ज़ावियार, नहीं करे ना, हमें नींद भी आ रही है और हम थक भी गए हैं। आपने हमें सोने भी नहीं दिया, वो मासूमियत से कह रही थी। ज़ावियार ने उसे अपने सीने में छुपाया था। लिटिल एंजल, तुम जानबूझकर मेरा ज़ब्त आजमाती हो। वो ज़ावियार के गिरफ्तार तंग करती उसके सीने पर सर रख चुकी थी। नूर, सोना नहीं, पहले नाश्ता करो। नहीं ना, हमें सोना है ज़ावियार। नूर उसके गिरफ्तार तंग करती फिर से सो चुकी थी। लिटिल एंजल, कितना सोती हो तुम? नूर ने आंखें खोलते घूर कर उसे देखा था। क्या कह रहे हैं आप? नूर ने उसे घूरा था। मेरी मजाल जो मैं लिटिल एंजल को कुछ कह सकूं। ज़ावियार ने मुस्कुराहट दबाए कहा था। बिल्कुल सही, कह भी नहीं सकते और सुलाएं, हमें नींद आ रही है। खाना हम जाग कर आपके साथ खाएंगे। ज़ावियार ने उसके बालों में उंगलियां चलाई थी। सो जाओ। ज़ावियार ने उसके सर पर अपने लब रखे थे। एपिसोड अच्छी लगी तो रिव्यू देना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखें, खुश रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।